وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پوسٹر ہے جس میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اور یہ مسئلہ بہت زیادہ شائع کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ اس پوسٹر میں جو مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اب واقعتاً وہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس کے اندر مسئلہ کیا لکھا ہوا ہے پہلے یہ سماعت کریں۔ اس پوسٹر کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ سال کے اندر ایک مہینہ متبرک مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک جمعہ آتا ہے جو اس مہینے کا آخری جمعہ کہلاتا ہے اور اسے لوگوں نے الوداع جمعہ کا نام دے رکھا ہے۔ اور اس جمعے کے فضائل میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہوں، چاہے وہ 7,000 ہوں، 7 لاکھ ہوں یا 700 سالوں تک سے بھی زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہوں، بہرحال جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہوں، صرف اس جمعے کے اندر اگر وہ شخص 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے اور کیفیت یہ ہو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور آیت الکرسی کے بعد سورۃ الکوثر کو 15 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پڑھی جائے، تو پھر ان 4 رکعتوں کے ادا کرنے کے بعد زندگی میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کی طرف سے یہ ایک نماز کافی ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ بہت شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت شرعی اعتبار سے حقیقت کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ عقل کے خلاف بھی ہے، دستور اور قانون کے خلاف بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے۔ عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ انسان اگر کسی کام کو کر رہا ہے تو وہ جتنی مقدار میں کر رہا ہے اتنی ہی مقدار کا وہ مزدوری کا مکلف ہوگا، اس سے زیادہ مزدوری کا وہ مکلف نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ کیسی وڈمنا ہے کہ جس کی وجہ 4 رکعتیں پڑھ رہا ہے اور زندگی بھر کی نمازوں کے برابر وہ 4 رکعتیں ہو جا رہی ہیں، تو پھر ایسا کرنا چاہیے نا کہ ساری زندگی نمازیں چھوڑ دیں اور پھر الوداع جمعہ کے اندر 4 رکعتیں نماز ادا کر لیں، پھر ساری زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ان کی طرف سے یہ 4 رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور شریعت کے خلاف اس وجہ سے ہے یہ مسئلہ کہ شریعت کے اندر حضور علیہ السلام سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، صلحاء، بزرگان دین، ان میں سے کسی نے آج تک یہ مسئلہ نہیں بیان کیا اور نہ ہی کسی کے عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کی زندگیاں جب ہم کھنگال کر دیکھتے ہیں تو جب بھی ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو انہوں نے قضا فرمائی ہے نمازیں۔ خود حضور علیہ السلام کی ایک نماز غزوے شیطان کے مکر کی وجہ سے قضا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے وہ نماز قضا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کسی کی قضا ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، تو ان کو پڑھنا لازم ہے، ان کی جگہ پر کوئی اور دوسری نماز ہو کہ جن کی وجہ سے وہ نماز ان تمام نمازوں کی طرف سے کافی ہو جائے۔ ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں ہے۔
یہ جن لوگوں کی طرف سے یہ پوسٹر شائع کیا گیا ہے، یہ مسئلہ شائع کیا جا رہا ہے، وہ خود گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو جس شخص نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو کوئی بھی آدمی جب اپنی زبان سے مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اس کے اندر دو فریقوں میں سے کسی ایک فریق پر دستخط کر رہا ہوتا ہے، دو جزوں میں سے کسی ایک جز کو وہ متعین کر رہا ہوتا ہے، یعنی جائز ناجائز میں سے کسی ایک کو متعین کر رہا ہوتا ہے، حلال اور حرام میں سے کسی ایک کو متعین کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ جب کوئی شخص مسئلہ بیان کرتا ہے اور مسئلہ بیان کرتے ہوئے وہ کسی شق کو متعین کر دیتا ہے، کسی پہلو اور رخ کو متعین کر دیتا ہے، حالانکہ ہو بات اس کے خلاف، تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی ایک ایسی صفت بیان کر دی کہ جو اللہ رب العزت نے نازل ہی نہیں کی، اب اللہ رب العزت نے جس سے آگاہی نہیں دی، تو گویا کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اللہ پر بہتان لگا دیا، اللہ پر بہتان تراشی اور الزام تراشی کر دی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا انجام ہوگا، کیا ٹھکانہ ہوگا اور کیا انجام کار ہوگا ان کا، انہیں خود سوچ لینا چاہیے اس سلسلے میں۔ اس لیے جو لوگ یہ پوسٹر شائع کر رہے ہیں انہیں باخبر ہو جانا چاہیے، قرآن کریم کی اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے، ذہن کے اندر یہ آیت رہنی چاہیے، چاہے وہ مفتی ہو، علماء ہو، عام آدمی ہو، جاہل ہو، گوار ہو، اگر وہ مسئلہ بیان کرتا ہے، مسئلے کے لیے زبان کھولتا ہے تو زبان کھولنے سے پہلے اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، اور جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اس حدیث پاک کو بھی اپنے خیال اپنے ذہن کے اندر رکھیں، پھر مسئلے کو بیان کرے۔ اگر تحقیق ہے مسئلے کے بارے میں مکمل طور پر تو پھر مسئلے کو بیان کیا جائے، اور اگر تحقیق نہیں تو مسئلہ نہ بیان کیا جائے، ورنہ تو ایسا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہودی علماء احبار کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا، وہ خود تو گمراہ تھے لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ دو مسئلے کسی عالم سے سن لیے، خود مفتی بن بیٹھا، آج یہی دور ہے، اور خود فقیہ بن گیا، دو مسئلے یاد کیا ہو گئے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے۔ دو مسئلے کے یاد ہونے کی وجہ سے کوئی عالم اور فاضل نہیں بنتا، کوئی فقیہ اور کیا نام مفتی نہیں بنتا۔ یہ انتہائی جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ دو مسئلے یاد ہو گئے، پھٹا پھٹ زبان چلتی ہے مسائل کے سلسلے میں، کہ جیسے ان کے گھر کی جاگیر ہو، کوئی فقیر دروازے پر آیا ہو، جو دل میں چاہا گھر سے نکال کر اٹھا کر دے دیا۔ بلکہ شریعت ہے، شریعت کے اندر ایک ایک جز کو جب تک انسان پہچان نہ لے، مسائل کے جزئیات سے مکمل واقفیت نہ ہو جائے، اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت تک نہ دے۔
لیکن یہ مسئلہ جبھی ہوگا جبکہ وہ ان آیتوں اور ان احادیث مبارکہ کو سمجھتا بھی ہو، ان آیت مبارکہ کو اپنے ذہن کے اندر رکھتا بھی ہو۔ لیکن جو آدمی بالکل جاہل ہے، گنوار ہے، کچھ نہیں جانتا، صرف 2 مسئلے کسی عالم سے سن لیے، جمعے کے اندر سن لیے یا کسی جلسے کے اندر یا کسی مجمع کے اندر جا کر سن لیا اور وہ پھر مسائل بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو اسے کیا پتا قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، رسول اللہ کا کیریکٹر کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا کہتا ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے کیا کہتی ہیں، اس سے اسے کیا واقفیت ہے، کیا حق ہے اسے کہ وہ مسئلہ بیان کرے۔ شریعت کا جنازہ نکالنے کے لیے لوگ تیار ہیں، نہیں عمل کرنا ہے تو مت کیجیے عمل، لیکن شریعت کو داغدار مت بنائیے۔ شریعت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، شریعت اللہ کی نازل کردہ چیز ہے کہ جس کے مطابق اگر زندگی گزار سکتے ہو تو گزارو، نہیں گزار سکتے تو اپنے گھر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم نہیں عمل کرو گے تو اللہ تمہیں نیست و نابود کر دیں گے اور دوسری مخلوقات اللہ پیدا کر دیں گے جو تم سے زیادہ تابعدار اور فرمانبردار ہوگی۔ شریعت کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا، جو جسے جی میں آیا بیٹھ گئے مسائل بیان کرنے کے لیے، جس کے جی میں آیا، کل ڈاکٹری کر رہا تھا آج مسائل بیان کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک ڈاکٹر کیسے مسئلہ بیان کر سکتا ہے؟ وہ کیا جانتا ہے شریعت کے بارے میں؟ شریعت کے شین سے بھی واقف نہیں ہے وہ آدمی، دین کے دال سے بھی واقفیت نہیں رکھتا وہ آدمی، دین کو بیان کرنے کے لیے چلا، دین کو لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو شریعت امت کو دی تھی آج اسے لاوارث بنا دیا لوگوں۔ یہ میں سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے فوری پکڑ نہیں کی تو آج بچ جائیں گے، کل قیامت کے میدان میں کہاں جاؤ گے؟ مرو گے تو صحیح، مرنے کے بعد اللہ کی پکڑ سے بھاگ کر کے دکھانا۔ آج بھی چیلنج ہے، قرآن کریم نے کہا سورہ رحمان کے اندر، تم کیا زمین و آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل کر کے دکھاؤ اگر ہمت اور طاقت ہے تمہارے اندر۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ آ کر رہے گی۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب آتی ہے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ابھی تو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مزے لے لو، لیکن شریعت کا کھلواڑ نہ بناؤ، شریعت کا مذاق نہ بناؤ۔ اس لیے یہ مسئلہ انتہائی بے سود ہے، ایک طرح کی واہیات قسم کی بات ہے جس کا کوئی ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے، جس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی اصل شریعت کے اندر نہیں ملتی۔ آج مسئلے بیان کر رہے ہیں، خود گمراہ ہے، خود عمل نہیں کرنا چاہتے اور دوسروں کو بھی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں دیا جا رہا۔ اور کون نہیں دے رہا؟ خود گناہ کما رہے ہیں اور دوسروں کے ذریعے سے بھی اپنے کاندھے پر گناہ مول لے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام امت کی دستگیری فرمائے، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کی اللہ رب العزت ان ناہنجاروں سے، جاہلوں سے، گواروں سے، گوار قسم کے مسائل بیان کرنے والوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔